اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی فضل زیارت القبور، زیارت قبور کی فضیلت کا بیان۔ آج انشاءاللہ یہ بیان کیا جائے گا اللہ کی توفیق سے۔ پہلی حدیث جو آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں وہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنے کا اذن دے دیا گیا ہے، سو اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو اور بیہودہ باتیں مت کیا کرو۔ ابھی جو حدیث مبارکہ ہے یہ بہت سے محدثین، امام نسائی نے کتاب الجنائز میں، امام مالک نے موطا میں، امام شافعی کی المسند میں، امام حاکم کی المستدرک میں، یہ حدیث تقریباً کئی محدثین نے اس کو روایت کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ آپ نے کسی جگہ قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اس میں اجازت دے رہے ہیں کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا۔ تو دیکھیے اب یہ دو حدیثیں ہیں اور اس بات کو سمجھ لیجئے کہ احادیث کا جتنا بھی ذخیرہ آج ہمارے پاس موجود ہے، جو کہ لاکھوں کی تعداد میں احادیث موجود ہیں، اس میں ہر حدیث لائق اتباع نہیں ہے۔ یعنی کوئی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جناب میں ہر حدیث پر عمل کروں گا تو یہ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو عجیب سی صورتحال سے دوچار ہو جائے گا۔ یہ محدثین فقہا کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہمیں حدیثوں کو چھانٹ کر، حدیثوں پر تحقیق کر کر یہ بتائیں کہ کن احادیث پر عمل کرنا ہے اور کن احادیث پر عمل نہیں کرنا۔ اب حدیثوں میں مثال کے طور پر وہ حدیثیں جو گڑی ہوئی ہیں اس کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہی نہیں، وہ علماء اس کو علیحدہ کریں گے، لیکن وہ صحیح احادیث کا مجموعہ جو صحیح احادیث شمار ہوتا ہے، لیکن ان میں بھی کچھ پر عمل کرنا اور کچھ پر نہیں کرنا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ سنیے، کئی حدیثیں، بعض حدیثوں کو منسوخ کرتی ہیں، یہ نسخ ہے حدیثوں کا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت مت کرنا، یہ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے، لیکن اس صحیح حدیث نے اس صحیح حدیث کو منسوخ کر دیا کیونکہ یہ بعد میں ارشاد کی بیان کی گئی، اس کا حکم پہلے تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کیوں منع کیا تھا اور اب کیوں اجازت دے رہے ہیں آپ؟ تو دیکھیے، مشرکین اپنے مردوں کو نہ جلایا کرتے تھے، نہ پہاڑوں سے پھینکا کرتے تھے، بلکہ مشرکین قبریں بنایا کرتے تھے، دفن کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ میں بھی قبرستان موجود تھا اور مدینہ میں بھی قبرستان موجود تھا۔ تو جب اسلام کی دعوت عام ہوئی اور لوگوں نے اسلام قبول کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسلمانوں کو اس بات کا پابند بنایا کہ اپنے کافر رشتہ داروں کی مغفرت کے لیے مت جانا دعا کرنے، کہ کہیں قبرستان چلے جاؤ، کوئی اپنی ماں کے لیے دعا کرنے چلا جائے کہ جی میں تو مسلمان ہوں، میرے والدین کفر میں مرے، چلو میں اللہ سے دعا کروں کہ ان کو معاف کر دے، تو آپ نے ممانعت فرما دی کہ قبرستان کوئی نہیں جائے گا۔ لیکن جب پھر مسلمانوں کی اموات ہوئی، مسلمانوں کے علیحدہ سے قبرستان بنے اور ان قبروں کو ختم کر دیا گیا جو مشرکین کی تھی، بعد میں اجازت دے دی گئی۔ لیکن اس اجازت دینے میں بھی بڑی خوبصورت حکمت موجود ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں
کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت ملی ہے۔ یعنی آج مسلمان اگر قبرستان جاتے ہیں تو یہ احسان ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تمام مسلمانوں پہ کہ ان کے صدقے میں مسلمانوں کو یہ اجازت ملی ہے، ان کے وسیلے سے مسلمانوں کو یہ اجازت ملی ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر کی اجازت مل گئی، لہذا اب جمیع مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے اجازت مل گئی کہ وہ قبرستان جائیں گے۔ اور اس کی علت، اس کی وجہ رسول اللہ نے یہ بیان کی کہ چونکہ مجھے میری والدہ کی قبر کے اوپر جانے کی اجازت مل گئی، اب تمہیں بھی اجازت۔ آخر میں حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب تھوڑا سا والدہ کی طرف اگر ہم دیکھیں تو دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل حضرت عبداللہ آپ کے والد ماجد کا انتقال ہوا صرف 23 سال کی عمر میں، بالکل جوان تھے آپ کے والد ماجد، 23 سال کیا ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ کے والد کا انتقال ایک تجارتی سفر سے واپس آتے ہوئے اپنی سسرال قبیلہ بنو نجار جو مدینہ میں واقع تھا وہیں آپ نے قیام کیا اور کچھ ماہ بیمار رہ کر انتقال ہوا۔ جس جگہ آپ کا انتقال ہوا اسی ایک گھر میں آپ کی قبر مبارک بنا دی گئی۔ قافلہ واپس آیا، حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہاں ہے میرا بیٹا؟ کہا ان کا تو انتقال ہو گیا۔ بڑی محبت کرتے تھے آپ، ان کے غم میں روتے رہتے تھے یہاں تک کہ آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر حضور کی ولادت ہوئی یہاں تک کہ حضرت آمنہ اپنی خادمہ ام ایمن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک بمشکل 6 سال تھی، لیکن مدینہ منورہ لے کر گئیں اپنے بیٹے کو اور خود اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے۔ وہاں گئیں، 3 مہینے قیام کیا اور کہتے ہیں کہ اسی قبر کے پاس رہیں جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک تھا، وہیں قیام کیا آپ نے۔ 3 مہینے کے بعد آپ نے پھر سفر کیا اور مکہ اور مدینہ کے راستے میں مقام ابوا پر آپ کی حالت خراب ہوئی، طبیعت بگڑی اور اسی عالم میں آپ نے پردہ فرمایا۔ ایک 6 سال کا چھوٹا سا بچہ، کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نہیں دور دور تک، اس کی ماں اسی کے سامنے دم توڑتی ہے اور اس کی مدد کے لیے صرف ایک عورت حضرت ام ایمن۔ آپ اندازہ تو لگائیے کہ اس ننھے ہاتھوں نے اپنی ماں کی قبر کیسے کھودی ہوگی۔ وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں، قبر کس نے کھودی ہوگی، کس نے وہاں پر اس قبر کو بند کیا ہوگا؟ ایک عورت اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ تصور کریں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ واقعی قبر ہوئی، آپ نے بنائی، اس کے بعد مکہ تشریف لے آئے، وقت گزرا، اعلان نبوت کیا، مدینہ تشریف لے گئے۔ نبی کی حیثیت سے جب مکہ تشریف لا رہے تھے تو اپنی والدہ کی قبر پر آئے، اور پھر یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر پروردگار عالم نے آپ کی والدہ ماجدہ کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو یہ اجازت دے دی کہ تم بھی اپنے والدین، اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں کی قبروں پہ جاؤ۔ اب اس کے آخری حدیث کے الفاظ ہیں کہ بےہودہ باتیں مت کیا کرو۔ مشرکین کے عجیب و غریب عقائد سے قبرستان جا کر اوٹ پٹانگ حرکتیں کیا کرتے تھے، ان تمام چیزوں سے منع کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ قبرستان کیوں جانا ہے تمہیں؟ قبرستان اس لیے جانا ہے تاکہ مرنے کا خیال تازہ ہو جائے، آخرت کا خوف عیاں ہو جائے، اور یہ جان لو کہ جب قبرستان جاؤ تو وہاں سے عبرت لے کر آؤ کہ بالآخر اصل ٹھکانہ یہی ہے جہاں ہم سب کو پہنچنا ہے۔ کوئی یہاں پہ بچنے والا نہیں ہے، کسی کو بھی مفر نہیں ہے، کوئی نہیں بچے گا، بالآخر سب کی آخری آرام گاہ یہی ہے۔ دیکھیے انسان جو ہے نا وہ بڑی لمبی لمبی امیدوں میں وقت گزارنے والا ہے۔ آپ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثر انسان غفلت میں، حدیث کے الفاظ ہیں اکثر انسان غفلت میں۔ 2 نعمتیں انسان کے پاس ایسی ہیں جس میں اکثر و بیشتر لوگ غفلت میں۔ کون سی نعمتیں 2؟ ایک صحت، دوسری فراغت۔ ان 2 نعمتوں کو دیکھیں، مثال کے طور پر آج کوئی نوجوان ہے، تندرست ہے، بڑا وزن اٹھا رہا ہے، بھاگ بھاگ کر زینے پہ چڑھ جاتا ہے، چھت پہ چڑھ جاتا ہے، تھکتا ہی نہیں ہے کہ 1 گھنٹے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی 1 منٹ کے لیے بھی خیال نہیں آتا کہ بیمار بھی پڑ سکتا ہے۔ یہ غفلت ہے، سوچتا بھی نہیں۔ آج طاقت ہے،
آج کوئی بیماری نہیں، کئی گھنٹے کھڑا ہو جاتا ہوں جناب، میں تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں اگر پورے دن بھوکا بھی رہوں، سوچتا بھی نہیں کہ کل ایسا وقت نہ آ جائے کہ 1 گھنٹے بھوکے رہو گے تو غش کھا کے گر پڑو گے۔ اسی طرح فراغت، پورا پورا دن سو رہے ہیں، ٹائم ہی ٹائم ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ شیطان کے بہکانے کا میں طریقہ بتاؤں، طریقہ کیا ہے؟ شیطان کبھی یہ وسوسہ نہیں ڈالتا کہ نماز ہی نہیں پڑھوں گا کبھی زندگی میں۔ کبھی آیا کسی کو یہ وسوسہ کہ نہیں جناب کبھی نماز نہیں پڑھوں گا، ہے اتنے سب میں بھی بیٹھا ہوں، کوئی؟ کبھی یہ خیال آیا کہ زندگی بھر حج ہی نہیں کروں گا؟ نہیں۔ کسی گنہگار سے پوچھ لیں، کہے گا نہیں، یہ خیال تو نہیں آتا، کبھی حج ہی نہیں کروں گا، کبھی روزے نہیں، یہ نہیں۔ شیطان کو پتہ ہے اس وسوسے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ مسلمان ہے، نماز کا انکار ہی نہیں کرے گا۔ یہ حج کا انکاری تو کیوں محنت کروں، کیوں ٹائم ضائع کروں؟ ہاں، وہ کیا کرتا ہے؟ غفلت میں مبتلا کرتا ہے، ابھی نہیں، رک کر، کل پرسوں، ابھی تو صحت ہے، پھر کبھی صحیح، تہجد کے لیے ٹائم لگا کر لیٹے، 3 بجے آنکھ کھلے، یار ابھی تو بہت تھکا ہوں، ابھی تو لوگ کل سے دیکھیں گے تاج، پھر سو گئے۔ غفلت میں ڈالتا ہے یہ تو یاد رکھیے، دینی کام کو ٹالنا یہ شیطان کی صفت ہے، اور دینی کام کو کرنا اور اس کا خیال آ کر اس پر عمل کرنا یہ نبی کی صفت ہے، یہ نبی کی صفت ہے۔ لہذا شیطان ٹالتا ہے۔ اب صحت اور فراغت، اب صحت ہے، یہ تہجد جو ہے وہ صحت کی محتاج ہے۔ ایک تندرست آدمی تہجد اچھی پڑھ سکتا ہے، ایک بیمار آدمی کے لیے تہجد بہت مشکل ہے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے بہت بڑی بات ہوگی۔ اسی طرح کثرت نوافل یہ فراغت کی محتاج ہے، اگر ٹائم نہیں ہے تو لوگوں کو دیکھ لیں فرض نماز کی سنتیں نہیں پڑھ پاتے، ٹائم ہی نہیں ہے، سلام پھیرا اور یہ بھاگ اور وہ بھاگ، وقت ہی نہیں ہے۔ تو 2 چیزوں کی قدر کرو، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ اگر یہ ہاتھ سے نکل گئی تو پھر سمجھ لیں کچھ نہیں ہونے والا، پھر حسرت ہی حسرت ہے، یار کیا کریں، اب تو نہ کھڑا ہوا جاتا ہے، نہ آنکھوں سے دکھتا ہے، نہ صحت ہے، نہ حج کرنے جا سکتے ہیں، ڈاکٹروں نے منع کر دیا، 10 قسم کے مسائل اور پریشانیاں گھیر لیں گی، تو صحت کی قدر کی۔ تو یہ جو ہے کہ شیطان کا بہکانے کا طریقہ، اور یہ جو حدیثوں میں یہ بڑا اہمیت کا ہے، تو بیہودہ باتیں نہ کریں۔ بیہودہ باتوں سے مراد ہر وہ کام جو غیر شرعی ہے، ایسا کوئی کام کرنا جس سے قبروں کی حرمت پامال ہو، جس سے شریعت پامال ہو، جس سے خوف خدا کے بجائے انسان وہاں پر میلے ٹھیلے لگا کر بیٹھ جائے، کیا یہ خطرناک چیز ہے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ اب آئیے ایک اور حدیث، یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت کردہ ہے، اور امام مسلم اس کے راوی ہیں، کتاب الجنائز میں یہ حدیث ہے۔ کہتی ہیں یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر بقیع کے قبرستان میں تشریف لے جاتے تھے، اور یہ کب لے جاتے تھے؟ حضرت عائشہ کی فرماتی ہیں جب جس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں مہمان موجود ہوتے تھے، میرے ہاں ہوتے تھے، یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ ہفتے میں ایک دفعہ لازمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع تشریف لے جاتے تھے۔ اگر 4 ہفتے میں مہینے میں 4 دفعہ آتے تھے تو 4 دفعہ قبرستان جاتے تھے ایک مہینے میں۔ کتنا اہمیت کا حامل ہے قبرستان جانا۔ فرماتے ہیں قبرستان تشریف لے جاتے تھے، اور اہل قبرستان سے فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ تم پر سلامتی ہو اے مومنوں کے گھر والوں، السلام علیکم دار قوم مؤمنین، تم پر سلامتی ہو اے مومنوں کے گھر والوں، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تمہارے پاس آ گئی، یعنی موت۔ یہ سب سے وعدہ ہے، ہر ذی روح، ہر ذی جان کو بالآخر مرنا ہے، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ حشرات الارض ہوں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، بالآخر سب کو موت آنی، کوئی بچے گا نہیں، سب کو بالآخر جانا ہے۔ پھر جسے کل ایک مدت بعد پاؤ گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ کیا فرمایا کہ ان شاء اللہ بکم اللاحقہ لحیقہن، کہ بے شک ہم بھی تم سے بہت جلد ملنے والے ہیں۔ لاحق، اب ملنے والے کیا مطلب؟ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ اب اس کو کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ اے بقیع اہل مدینہ کا قبرستان والوں کی مغفرت فرما۔ اب یہ حضور آخر میں دعا فرماتے ہیں۔ دیکھیے قبرستان جانے کی دعا ہے دراصل میں، پہلی بات تو یہ
کہ رسول اللہ کس کو سنا رہے ہیں؟ یہ تم پر سلامتی ہو، تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ بالآخر پہنچ گیا، بہت جلد ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، یہ تو باقاعدہ بات چیت ہو رہی ہے۔ کس سے آپ بات چیت کر رہے ہیں؟ وہ تو قبریں ہیں۔ اگر وہاں پر یہ عقیدہ مان لیا جائے کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، گڑھے ہیں، تو پھر آپ بات چیت کس سے کر رہے ہیں؟ کس کو سنا رہے ہیں یہ بات؟ یقیناً پتھروں کو، مٹی کو، دیواروں سے تو آپ بات ہم کلام نہیں ہو رہے، آپ انسانوں پر سلامتی بھیج رہے ہیں، آپ مردوں سے کلام کر رہے ہیں اور تمام مسلمانوں کے آنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے ایک دفعہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ موت ہے کیا؟ موت صرف اتنی ہے، قرآن نے کہا کہ بھئی ایک ذائقہ ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو جتنی دیر منہ پر ذائقہ رہے گا چکھنے کا اتنی دیر موت ہے، جو ہی موت ذائقہ ختم ہوگا انسان پھر حیات ہے۔ اور حیات کس چیز کا نام ہے؟ حیات تین چیزوں کا نام ہے: علم، احساس، ارادہ۔ یہ تین چیزیں اگر کسی میں سے نکل جائیں تو وہ موت ہے۔ علم، احساس، ارادہ۔ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کے اوپر ایمان ہے، کامل یقین ہے، میری اور آپ کی بات کیا، نبیوں اور ولیوں اور پیر فقیروں کی بات کیا، ایک کافر بھی مرنے کے فوراً بعد زندہ ہوتے ہیں، وہ بھی حیات ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر قبر میں عذاب کا تصور ہی ختم، پھر عذاب ہوتا ہی نہیں ہے، وہ بھی ہماری طرح سکون سے سو رہا ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو عذاب ہوگا تو پھر تین باتوں پر یقین رکھیں: علم، کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ کافر ہے۔ احساس، جتنی اس کو عذاب دی جا رہا ہے اس کی تکلیف، یہ احساس ہے۔ البتہ مرنے والے کے پاس ارادہ نہیں ہوتا کہ وہ باہر نکل کے یہ بتا سکے مجھ پر کیا ظلم، مجھ پر کیا عذاب دیا جا رہا ہے، یا کہ وہ نہیں بتا سکتا، مگر اللہ اپنے نیک بندوں کو کچھ کچھ مطلع فرما دیتے ہیں۔ یہ تین چیزیں نہیں ہوتی، بس دو، یہ ایک ارادہ نہیں ہوتا، باقی دو چیزیں ہر شخص کے پاس ہوتی ہیں، مرنے کے فوراً بعد قبر میں آ جاتی ہیں۔ سامعین محترم، تو قبرستان میں سلامتی بھیجنا، مردوں سے بات کرنا، ان سے گفتگو کرنا، یہ تو پوری قبرستان کی دعا ہے۔ اب اس کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص ان سے کلام کرے، ان سے بات کرے، تو یقیناً وہ عالم برزخ میں، عالم برزخ کیا ہے؟ ایک شخص یہاں سے اٹھ کے یہاں آ جائے اور آپ اس کھڑکی کو بند کر دیں، وہ شیشے کے اس طرف سے ہمیں تو دیکھ رہا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ پا رہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کہتے ہیں آڑ کو اور ایک پردے کو، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اسے نہیں دیکھتے۔ اور کل قیامت کے دن پروردگار عالم اس دیوار کو بھی ہٹا دے گا، یہ میدان محشر ہے، اس کو محشر بولتے ہیں۔ آئیے اب ایک اور دعا سماعت فرمائیے، یہ اس میں مسلم کی ایک روایت سماعت فرمائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سکھایا کہ جب وہ قبروں کی زیارت کے لیے جائیں تو ان میں سے کہنے والا یہ کہے۔ حضرت زبیر کہتے ہیں: اے مومنوں اور مسلمانوں کے گھر والوں، تم پر سلامتی ہو، اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی ضرور تم سے ملنے والے ہیں، ہم اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کے طلبگار ہیں، اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی، یعنی مرنے والوں کے لیے عافیت کی دعا کرنا، مغفرت کی دعا کرنا، ان کے لیے جنت کی دعا کرنا، ان کے لیے گناہوں سے مغفرت کی دعا کرنا، یہ احادیث میں سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کو تلقین کیا اور انہیں سکھایا اور انہیں بتایا۔ دیکھیے عمل تو بالکل جائیں گے، سب کے ساتھ عمل ہی جائیں گے، لیکن ان چیزوں کا انکار نہیں۔ عمل تو بالکل جائیں گے، لیکن عمل کرتے کیا ہیں؟ دیکھیے جنت میں جو داخلہ ہے وہ آپ کسی بھی عالم سے پوچھ سکتے ہیں، وہ اعمال پر نہیں ہے بلکہ عقائد پر ہے۔ عقیدے کی درستگی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اعمال پر ہوتا تو ذرا اعمال پر نظر تو ڈالیں۔ حج صاحب استطاعت کر سکتا ہے، غریب نہیں۔ روزہ تندرست رکھ سکتا ہے، بیمار نہیں۔ زکوٰۃ صاحب نصاب دے سکتا ہے، غریب نہیں۔ قربانی صاحب نصاب کر سکتا ہے، غریب نہیں۔ جہاد صاحب حیثیت کر سکتا ہے، تندرست مالدار، غریب نہیں۔ صحت بھی چاہیے، پیسہ بھی چاہیے۔ مسجد کون بنوا سکتا ہے؟ صاحب استطاعت، غریب نہیں۔ ایسی سینکڑوں چیزیں جس میں آپ کو تندرستی اور پیسے کے ساتھ سینکڑوں نیکیاں نظر آئیں گی، ایک عام آدمی تو نہیں کر سکتا۔
لہذا عقائد کا درست ہونا بہت ضروری ہے، عبادات جب اس کو نفع اور فائدہ دے گی، وگرنہ نمازیں تو عبداللہ ابن ابی نے بھی حضور کے پیچھے پڑھی ہیں، جہاد پر بھی گئے، اس کے ساتھ 300-350 افراد رسول اللہ کے ساتھ باقاعدہ موجود ہوتے تھے، نہ صرف یہ کہ بلکہ دور ایک مسجد بھی بنائی تھی، اللہ کا گھر بھی بنایا تھا۔ وہ الگ بات کہ اللہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کا گھر ور نہیں ہے، یہ تو سازشوں کا گھر ہے، اس میں تو مسلمانوں کے خلاف سازش کی جاتی ہے۔ مسجد درار، اس کو آپ توڑ کے جلا دیجیے، توڑوایا گیا اور پھر جلوا دیا گیا۔ قائل محترم، عقائد کی درستگی بہت ضروری ہے۔ آج بدقسمتی سے عقائد کی طرف توجہ نہیں ہے، عبادات کی طرف بہت ہے۔ ہر آدمی میں نماز سیکھ لوں، میں روزہ سیکھ لوں، مجھے حج کے مسائل، وہی بہت اچھی بات ہے، لیکن جو دروازہ ہے، جو چابی ہے، پہلے وہ تو ہاتھ میں لے لو، اس کے بعد یہ چیزیں نفع دیں گی۔ عقائد کی درستگی بہت ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ تو لہٰذا یہ، اس کے بعد اب ایک اور حدیث سماعت فرمائیے، یہ امام مسلم کی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ سے ایک طویل روایت ہے، اس میں فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں زیارت قبور کے وقت اہل قبور سے کس طرح مخاطب ہوا کروں؟ اب یہاں پر ہماری بہنیں بھی موجود ہیں، خواتین، ایک عورت رسول اللہ سے زیارت قبور کی اجازت لے رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں آپ کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یوں کہا کرو، اے مومنوں اور مسلمانوں کے گھر والوں، تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالی ہمارے اگلے اور پچھلے لوگوں پر رحم فرمائے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہیں ملنے والے ہیں۔ اب اس میں رسول اللہ نے عورتوں کو منع نہیں کیا قبرستان جانے سے، باقاعدہ دعا سکھائی۔ مطلب کیا؟ بہتر تو یہی ہے کہ مروجہ حالات کو دیکھتے ہوئے فتنے کے اندیشے کے پیش نظر نہ جایا جائے، بہتر یہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنا، کسی ایک حدیث میں بھی رسول اللہ نے عورت کو مسجد آنے سے منع نہیں کیا، البتہ یہ ضرور فرمایا، جیسے عورتیں ہیں، حضور ہمارا جی چاہتا ہے آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، فرمایا بہت اچھی بات ہے، مگر سنو، میرے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی زیادہ افضل تمہاری وہ نماز ہے جو تم گھر میں پڑھو گی۔ اب منع نہیں کیا، لیکن بہت حکمت، بڑے پیارے انداز میں، بہت خوبصورت انداز میں انہیں نیکی کا درس دے دیا، منع نہیں کیا، ایک حدیث میں بھی منع نہیں ہے۔ اسی طرح قبرستان جانے کی بھی ممانعت نہیں ہے عورتوں کے، لیکن اب قبرستان سناٹوں کی جگہ پر ہوتے ہیں، لائٹ کا اہتمام نہیں ہوتا، الٹے کسی قسم کے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ عورتیں ایسی جگہ جانے سے اجتناب کریں۔ ہاں اگر مجبوری ہے، اللہ نہ کرے کہ گھروں میں مردی نہیں ہے، ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں مردی نہیں ہے، کوئی قبر کو رکھوالا دیکھنے والا ہی نہیں ہے، تو ایسی خواتین انتہائی مجبوری میں دن کے اجالے میں جا کر، مگر پردے کا بہترین اہتمام کرتے ہوئے، جس طرح بازاروں میں مردوں سے پردہ واجب ہے، ضروری ہے، اسی طرح قبرستان میں بھی مردوں سے پردہ کرنا ہے۔ وہاں کیا سمجھے، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو بھائی وہاں پہ حیات ہے، زندگی ہے، مرد غیر مرد لیٹے میں سارے، پردے کے ساتھ جا کر فاتحہ خوانی کر کے یا قبر کی دیکھ بھال کر کے جایا جا سکتا ہے، اجازت، ٹھیک ہے؟ تو اہتمام ہو، کوئی ایسی کوئی حرکت نہ ہو۔ اسی طرح خواتین کے، مردوں، بزرگان دین کے مزاروں پہ جانا، سب کا شوق ہوتا ہے، سب کی تمنا ہوتی ہے، کوئی لاہور جا رہا ہے، حضرت داتا علی حجویری کے مزار پہ تشریف لے آ رہے ہیں، جناب کسی کو اللہ نے بغداد جانے کی سعادت بخشی تو حضور غوث پاک کے مزار پہ جا رہے ہیں، کراچی میں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے، اگر بزرگوں کو ہم خوش کرنا چاہتے ہیں نا، ہماری بہنیں، تو پورے پردے اہتمام کے ساتھ جائیں کہ جیسے آپ کسی زندہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، بالکل جیسے زندہ سے ملاقات کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں نا، کیسے پردے میں ڈھک کر جاتے ہیں، کتنے اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں، اس طرح جائیں گے تو جناب اجر و ثواب ملے گا۔ اگر اس طرح نہیں گئے تو بجائے راضی ہونے کے ناراض ہو جائیں گے، راضی ہونے کے ناراض۔ اب میں آپ کو اس پہ ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سناؤں، ہمارے پیر بھائی کا ہے، اور اتفاق دیکھیں یہ موضوع آیا، انہوں نے پرسوں ہی مجھے یہ بات بتائی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ ایک مزار پہ گئے ہیں، تو وہاں پر خواتین ہیں،
مرد ہیں، آپس میں کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں، حجاب نہیں، اور وہ سب جو ہیں باہم مل کے مزار پہ جا رہے ہیں. کہتے ہیں اس قبرستان جو قبر پہ صاحب مزار تھے وہ باہر نکل کے سب کو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے نکل جاؤ، نکلو یہاں سے سب باہر. ناراض ہو رہے ہیں، ناراض، کہا نکلو سب باہر، اور بڑے غصے میں. کہتے ہیں میں بھی خوف کے مارے ایک دروازے کے ساتھ کھڑا ہو گیا، گھبرانے لگا. مجھے آواز دی کہ تم اندر آؤ بھائی، تم آ جاؤ. میں اندر چلا گیا. بس صبح کہنے لگے اٹھے، خواب سنایا اپنے حضرت کو. کہنے لگے ہاں بات تو بالکل صحیح. کوئی اس طریقے سے مزارات پہ حاضری پہ بزرگ کو خوش تھوڑی ہوں گے کہ عورتیں پردوں میں نہیں ہیں، مردوں کے ساتھ کوئی حجاب نہیں ہے، مرد بھی جناب عورتوں کا خیال نہیں کر رہے، گھسے چلے جا رہے ہیں. تو یہ کوئی طریقہ ہے کوئی؟ اس طرح اللہ والوں کی بارگاہ میں جایا جاتا ہے؟ بہت ادب، کسی قسم کا خیال نہیں، کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں، نظروں کی حفاظت، ہاتھوں کی، ہر چیز کی حفاظت. اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، رسول ان کے اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا ہے. بزرگان دین ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتے جو یہ حرکتیں ہوتی ہیں. البتہ اس چیز کو منع کیا جائے، اس کے خلاف مہم چلائی جائے، لیکن خدارہ مزارات کی زیارت سے نہ روکا جائے. بدعت بالکل مٹانی چاہیے، بری چیزوں کو بالکل ختم کرنا چاہیے، لیکن اس کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ اللہ والوں کے مزاروں پہ تالے ڈال دینا چاہیے. یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے. جو غلط چیز ہے اس کو غلط کہا جائے گا، لیکن اس کی آڑ میں سب کو غلط کہا جائے گا، یہ غلط، یہ اس سے زیادہ غلط ہے، اور یہ بھی بدعت ہے. اللہ والوں، رسول اللہ کا تو طریقہ تھا قبرستان تشریف لے جانے کا. سیدہ عائشہ صدیقہ کو دعا سکھانے. اب کوئی قبرستان جانے سے منع کرے، اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ جانے سے منع کرے، یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا. اس کو منع کرنا یہ بدعت ہے. تو بدعت صرف اور صرف ایک خاص چیزوں کو منع کر دینے کا نام نہیں، بلکہ اگر اس کے خلاف بھی خامہ خائی کی محاذاری کر دی جائے تو اس کو بھی بدعت کہا جائے گا. اب آئیے ایک اور حدیث سماعت فرمائیے. حضرت ابن عباس اس کے راوی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے قبرستان سے گزرے، ترمذی کی روایت ہے. تو قبروں کی طرف متوجہ ہو کے فرمائے السلام علیکم، اے قبور، اے اہل قبور، تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. تم ہم سے پہلے پہنچے ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. کیا؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر میں رہنے والوں، تم پر سلامتی. میں ان بحثوں میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن بار بار وہ چیزیں آتی ہیں تو پھر بتانا پڑتا ہے. ہم تو ابھی تو رسولی کے لیے یا کے جھگڑے میں پڑے ہوئے، یہاں تو ہر قبرستان والے کو یا کہا جائے گا. السلام علیکم یا اہل القبور، ہر مرنے والے کے لیے یا کا لفظ ترمذی کی روایت. ہم تو حضور کے ساتھ ہی لڑ رہے ہیں کہ یا لگائے نہ لگائے. یہ تو بڑی عجیب سی صورت حال ہے. کیا ہے، میں نے آپ سے عرض کیا نا، بہت چھوٹی چھوٹی سی بات ہے. اس دن بھی ایک دفعہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جناب اللہ کے ابھی دنیا پہ نظر تو ڈالو. ایک ولی جب تصرف کرتا ہے تو کام کرتا ہے، پوری صرف دنیا کے تناظر میں نہ دیکھو، پوری کائنات کو دیکھو. تمہیں پوری کائنات میں یہ دنیا ایک نمک کے ذرے کے برابر نظر آئے گی. جو سائنس کے طالب علم ہے اس بات کو جانتے ہیں. اس سے بڑے بڑے کئی سورج کائنات میں موجود ہیں، کئی سورج اس سے بڑے بڑے، کئی چاند موجود ہیں. یہ زمین تو بالکل ایک نمک کے ذرے سے بھی چھوٹی ہے، اور اس میں ایک بزرگ کوئی تصرف کرتا، تم کہتے ہو جو اللہ کے برابر ملا دیا. اور خدا کی ذات کے تصرف سے کہاں ملا بیٹھے ہو؟ ہیں اللہ کی ذات کہاں جو ساری کائنات کو چلانے والی ہے، ساری کائنات کو مدبر ہے، اس کی منتظم ہے. اس کے ساتھ ایک زمین پر تصرف کرنے والا بزرگ، مجھے اللہ سے ملا دیا آپ نے. تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. زمین تو اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے. یہ ہماری تنگ نظری ہے، ہمارے مطالعے کی کمی ہے، ہماری سوچ کا چھوٹا پن ہے. بہت چھوٹی سی دنیا ہے اللہ کے آگے، یہ بہت چھوٹی سی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آمین محترم، میں ہمیشہ کہتا ہوں بزرگوں نے، نبیوں نے جو کرامات دکھائی ہیں، اس کو آخری دفعہ ایک اور جملہ سن لیں، انشاءاللہ تعالی بہت سی باتیں سمجھ جائیں گے. خوبصورتی یہ ہے جب عدم سے چیز کو وجود میں لایا جائے، اور جو چیز پہلے سے موجود ہو اس کو دوبارہ لانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے.
اللہ عدم سے وجود میں آیا، اس کی ربوبیت بس وہاں ہے. ایسا کوئی نہیں کر سکتا، کوئی پیر فقیر، کوئی نبی یہ کام نہیں کر سکتا. البتہ جو کام پہلے سے ہو چکے ہیں انہیں دوبارہ کرنا، یہ پھر اللہ نے بنا کے دے دیا ہمیں، تم کرو، ہم کر چکے. یہ کرتے ہیں ولی، بس کسی کو شاید دے دی، یہ تو ہو چکی ہے بھائی. زمین پر یہ سب چیزیں ممکن. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضور غوث پاک کے پہلے شاگردوں میں سے ہیں اور خلیفہ ہیں، اور یہ پہلے مورخ بھی ہیں جنہوں نے پہلی کتاب غوث پاک پہ لکھی، مناقب الغوث الاعظم. یہ ان کو اعزاز حاصل ہے. اس کا ایک واقعہ کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک جو تھے وہ تشریف لے گئے جناب کردستان، ایک علاقہ جو کردوں کا تھا، بس آخری بات. اور یہ عراق میں ابھی بھی موجود ہے. سارے عیسائی مذہب کے ماننے والے. آپ نے اسلام کی دعوت دی، ایک ان کا بہت بڑا پادری آ گیا جناب، ان کا فادر میں، اور وہ دین کی تعلیم حاصل کیا ہوا تھا. عراق میں اس نے کئی علماء کی صحبت لی تھی، حدیثیں یاد تھیں، اس کو پتہ تھی. چلے بھائی ہمارے عالم صاحب ہیں، ان سے بات کر لیں. آ گئے عالم صاحب، فرمایا بھائی میں تو ایک بات جانتا ہوں، آپ اس کا جواب دے دیں، آپ پھر مسلمان ہمارے لوگوں کو تبلیغ کریں. حضور غوث پاک نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے. کہا دیکھیں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت کے جو عالم ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی مثل ہیں. بنی اسرائیل کا ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو مردوں کو زندہ کرتے تھے. آپ بھی تو حضور کی امت کے عالم ہیں نا، ذرا یہ کام تو کریں. اب دیکھیں وار کتنا خطرناک ہے. آپ تو مثل ہیں، اب یہ مردے جناب آپ کو زندہ، ہمارے بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ زندہ کرتے تھے مردوں کو. کہنے کہ چلو قبرستان لے گئے. فرمایا کون سی قبر؟ تم قبر کا انتخاب کرو. کہا یہ سب سے پرانی قبر ہے. آپ نے اس قبر کی طرف اشارہ کیا اور قبر پھٹی اور ایک مردہ باہر آئے، اور آتے اس نے کہا السلام علیکم، کیا قیامت قائم ہو گئی؟ قیامت آ گئی؟ کہا نہیں، قیامت نہیں آئی. قیامت نہیں آئی، تمہیں تو گواہی کے لیے اٹھایا گیا. کیا گواہی دیتے ہو تم پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور دین اسلام سچ ہے. کہا بس ٹھیک ہے اب تم واپس چلے جاؤ. وہ واپس چلے گئے. واپس جانے کے بعد قبر پھر بند ہوئی. پتہ لگا کہ جناب سب لوگوں نے اسی وقت اسلام قبول کیا. اب اگر میں اس کو اس واقعے کو ادھورا چھوڑ دوں گا تو مزہ نہیں آئے گا. تھوڑی سی دو باتیں اور آگے سنیں. اسی قوم کا ایک فرد، کرد لڑائی میں آج بھی بہت تیز ہیں، لیکن اب ترکی سے لڑائی ہے، عراق سے لڑائی ہے، ایران سے لڑائی، آج بھی وہ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. کردستان کے لیے بہت جنگجو قوم ہے، آج بھی بہت جنگجو ہے. انہوں نے اسلام قبول کیا. اب اسی قوم کا ایک فرد ایک چھوٹے سے بچے کو آپ کی بارگاہ میں لایا حضور غوث پاک. فرمایا حضرت آپ کو پتہ ہے ہم جنگجو لوگ ہیں، لڑنے والے ہیں، اسلام تو ہم نے قبول کر لیا. میرے اس بچے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسلام کا ایک عظیم مجاہد بنائے. آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور دعا کی کہ پروردگار عالم اس بچے کو عظمت عطا فرما، شہرت عطا فرما، اور اسلام کی ایک نامور شخصیت یہ بنے گا. جانتے ہیں وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ آج مسلمانوں کا بچہ اس کا نام جانتا ہے، نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی جانتے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضور غوث پاک کی دعا کا صدقہ تھا. کیا سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہر آدمی جانتا ہے؟ صلیبی جنگوں کا ایک بہترین سپہ سالار. تو یہ جو میں نے کرامت آپ کو بتائی حضور غوث پاک کی، تو اللہ تو عدم سے وجود میں لایا، یہ بڑا کام ہے. ایک پہلے سے بنی ہوئی چیز کو کھڑا کر دینا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. خدا اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو میچ مت کیا کریں، مت ملایا کریں. یہ اللہ کے نزدیک یہ ذمہ داریاں اللہ نے لوگوں کو دے دی ہیں. بس آخری بات یہ حدیث سن لیں، اس کا یہ چیپٹر ختم ہوگا اور اگلا چیپٹر ہمارا آئے گا فوت شدگان کو ثواب پہنچانے کی فضیلت. حدیث سن لیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت، ابن ماجہ اس کے راوی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا، اب زیارت کیا کرو کیونکہ یہ دنیا میں زہد بناتی ہے.
ہے، دنیا کی دولت سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ قبرستان جانے سے کیا ہوتا ہے؟ دل نرم ہوتا ہے، دل میں رقت آتی ہے، موت کا خوف پیدا ہوتا ہے، انسان دنیا سے دور ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔